ناظرین، اب مہرو کا جھوٹ سب کے سامنے آنے والا ہے اور فرحہ جو اپنا گھر مہرو کے نام لگانے والی تھی، اسے جلد پتہ چل جائے گا کہ نہ صرف مہرو نے اپنی پریگنینسی کے بارے میں جھوٹ بولا بلکہ اپنی جیولری کی چوری کے بارے میں بھی جھوٹ بولا۔ ڈرامے کی کہانی اب اس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں فرحہ کے صبر، برداشت اور خاموشی کا امتحان ختم ہونے والا ہے، کیونکہ وہ حقیقت جسے وہ اب تک صرف زین کے ہونے والے بچے کی خاطر نظر انداز کرتی آئی تھی، اب اس کے سامنے بے نقاب ہونے جا رہی ہے۔ فرحہ کو جلد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہرو کی کہانی میں بہت کچھ ایسا ہے جو میل نہیں کھاتا۔ وہ عورت جو ہر بات میں معصوم بن کر سامنے آتی رہی، دراصل ایک بہت بڑا فریب رچا چکی تھی۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ مہرو کے حمل کی کہانی تو کئی ماہ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اگر یہ حقیقت پہلے ہی سامنے آ جاتی تو شاید فرحہ اور اس کے بیٹے زین کا سکون برباد ہونے سے پہلے ہی بچ جاتے، کیونکہ مہرو تو پہلے ہی یہ منصوبہ بنا چکی تھی کہ جیسے ہی فرحہ کا گھر اس کے نام ہوگا، وہ زین سے علیحدگی اختیار کر کے سلمان کے ساتھ فرار ہو جائے گی۔ فرحہ جب وکیل کو بلا کر یہ کہتی ہے کہ وہ اپنا گھر اپنی بہو کے نام کرنا چاہتی ہے، تو اس ملاقات میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ناظرین کو سنائی نہیں جاتی، مگر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرحہ نے قانونی طور پر کچھ سخت شرائط رکھوائی ہوں گی، غالباً یہ شرط کہ گھر صرف اسی صورت میں مہرو کے نام ہوگا جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا، اور اس کے بعد بچے کی مکمل ذمہ داری زین کے پاس ہوگی۔ مہرو کو ایک ماں کے طور پر بچے سے ملنے کی اجازت ہوگی، مگر زین کی اجازت کے بغیر وہ نہ تو بچے کو کہیں لے کر جا سکے گی اور نہ ہی ایسی کوئی دھمکی دے گی۔ فرحہ یہ سب اس لیے سوچ رہی تھی کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ عالیہ جیسی لالچی عورت کی بیٹی صرف ایک گھر پر اکتفا نہیں کرے گی۔ ابھی تو بچہ دنیا میں آیا بھی نہیں اور اس کے نام پر کتنی جذباتی سودے بازی ہو چکی ہے۔ آگے چل کر یہی بچہ مہرو کے لیے ایک ہتھیار بن سکتا تھا جس سے پورا خاندان بلیک میل ہوتا رہتا۔ اسی لیے فرحہ پہلے ہی ہر دروازہ بند کر دینا چاہتی تھی، لیکن اسی دوران فرحہ کے دل میں ایک اور شک جنم لینے لگتا ہے، وہ یہ کہ مہرو ہر بار ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتی ہے، نہ کوئی رپورٹ دکھاتی ہے اور نہ ہی کسی ٹیسٹ کا ذکر کرتی ہے۔ یہی شک فرحہ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی پرانی گائنیکولوجسٹ دوست کو گھر مدعو کرے۔ غالباً اس ملاقات سے پہلے بھی وہ اسے کچھ باتیں کر چکی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر گھر آتی ہے اور مہرو کو دیکھتی ہے، فوراً فرحہ کو خبردار کرتی ہے کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی اور وہ چیک اپ کرنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی مہرو کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں اور پسینہ صاف بتا دیتا ہے کہ وہ کسی بڑے راز کو چھپا رہی ہے۔ یہی لمحہ ہوتا ہے جب فرحہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا ہے۔ وہ فوراً اپنی دوست ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ مہرو کا مکمل معائنہ ہو جائے۔ اب چونکہ تم خود آ گئی ہو تو اچھی طرح دیکھ لو کہ ماں اور بچہ واقعی ہی ٹھیک تو ہے نا۔ اس مقام پر مہرو بری طرح پھنس چکی ہے اور اس جال سے نکلنا اس کے لیے تقریباً ناممکن نظر آتا ہے، مگر مہرو ہونے کے ناطے وہ آخری لمحے تک کوئی نہ کوئی چال چلنے کی کوشش تو ضرور کرے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اس کے لیے بچنا ممکن نہیں، کیونکہ ایک اور گواہ بھی خاموش نہیں رہنے والا۔ فرحہ کی ملازمہ نسرین وہ سب کچھ دیکھ چکی ہے جو مہرو چھپانا چاہتی تھی۔ نسرین نے مہرو اور سلمان کو ایک ہی کمرے میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اگرچہ سلمان نے نسرین کو پیسوں کے زور پر خاموش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نسرین فرحہ کے ساتھ مخلص ہے اور گھر کی ہر حقیقت اسے بتانے والی ہے۔ جیسے ہی نسرین فرحہ کو بتائے گی کہ سلمان نے اسے رشوت دی اور مہرو نے اس کی بے عزتی کی، فرحہ کو 100% یقین ہو جائے گا کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلق ہے، اور پھر تفتیش کا دائرہ وسیع ہوگا جس میں یہ راز بھی کھلے گا کہ مہرو کے زیورات چوری نہیں ہوئے تھے بلکہ اس نے خود وہ زیورات سلمان کے حوالے کیے تھے تاکہ زین کو لوٹ کر فرار ہو سکیں۔ فرحہ اب تک صرف اس لیے خاموش رہی کیونکہ وہ زین کے بچے کے انتظار میں تھی، اور زین بھی مہرو کو صرف اس امید پر روکے بیٹھا تھا۔ مگر جب فرحہ زین کو حقیقت بتائے گی کہ یہ عورت تمہیں مسلسل دھوکہ دے رہی تھی، بچے کے نام پر جھوٹ بولتی رہی اور پیچھے سے سلمان سے ملتی رہی،
تو زین کے دل میں مہرو کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، خاص طور پر اس لیے کہ اس نے ایک نہ آنے والے بچے کے خواب دکھا کر اس کے جذبات سے کھیلا۔ زین اب مہرو کو چھوڑنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جبکہ فرحہ سلمان کو قانون کے حوالے کر کے اپنے زیورات واپس حاصل کرے گی، دوسری طرف کہانی ایک اور رخ اختیار کرتی ہے جب مریم کو یہ خبر ملتی ہے کہ ہادی کی والدہ زارا کے گھر جا رہی ہیں تاکہ شادی کی تاریخ طے کی جا سکے۔ یہ سن کر مریم کو لگتا ہے جیسے اس کے خواب بکھرنے والے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی صورت ہادی کو کھونا نہیں چاہتی۔ ہادی اور زارا کو جدا کرنے کے تمام منصوبے ناکام ہونے کے بعد مریم اندر ہی اندر جل بھن کر رہ جاتی ہے، مگر قسمت اس وقت پلٹتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ زارا نے خود ہی ہادی سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ یہاں مریم کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ جب ہادی بالکل ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو خود کو کمرے تک محدود کر لیتا ہے، خاموش، پریشان اور گمسم رہتا ہے۔ مریم اب یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ ہادی کے دل میں زارا کے سوا کسی اور کی جگہ نہیں بن سکتی، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ ممکن ہے ہادی صاف الفاظ میں مریم سے یہ بھی کہہ دے کہ وہ تو اسے بہنوں کی طرح عزیز سمجھتا ہے اور فی الحال اسے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مریم کی ساری غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مریم کی زندگی میں اصل موڑ تب آئے گا جب زارا کے والدین ریحان کے لیے مریم کا رشتہ لے کر آئیں گے۔ کیونکہ زارا فی الحال شادی کرنا نہیں چاہتی اور ریحان اور زارا کے پیرنٹس گھر میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ریحان کی ہی خوشی کر دی جائے۔ اور پھر جب یہ بتایا جاتا ہے کہ ریحان نے خود مریم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے کیونکہ ریحان مریم کو پسند کرتا ہے، یہاں مریم کو احساس ہوگا کہ چاہے جانے کا جذبہ چاہنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ریحان سے شادی اس کے لیے ایک نیا طرز زندگی لے کر آئے گی اور وہ بغیر وقت ضائع کیے اس رشتے کے لیے ہاں کر دے گی۔ تاہم خاندان کی روایت کے مطابق پہلے صرف منگنی ہوگی اور شادی زارا کی رخصتی کے بعد طے کی جائے گی۔ یہی مریم جو زارا اور ہادی کے درمیان غلط فہمی کی دیوار بنی تھی، اب اسی دیوار کو گرانے والی ہے۔ امکان یہی ہے کہ وہ زارا کو سچ بتا دے گی کہ ہادی تو اسے بہن سمجھتا ہے اور جو کچھ ہوا اس میں وہ خود قصوروار ہے۔ یہ جان کر زارا نہ صرف اپنی بدگمانی پر شرمندہ ہوگی بلکہ اپنے والدین سے کہے گی کہ وہ فوراً ہادی سے شادی کے لیے تیار ہے۔ آخر میں ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی مہرو اور عالیہ کو ان کے کیے کی سزا ملے گی؟ اور کیا مریم ریحان کا رشتہ آنے پہ سچ میں خوش ہوگی؟ اور کیا زارا اور ہادی کا نکاح ہو پائے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔